کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، سونے کا زیور مرد کو پہننا جائز نہیں، بنانے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا جو مردوں کے لیے زیور بنایا جاتا ہے؟ اسی طرح جن زیورات کا عورتوں کو پہننا جائز نہیں، ان کے بنانے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ 3 سوال ہو گئے ان کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ جن زیورات کا پہننا مرد و عورت کو جائز نہیں، اس کے بنانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو زیورات پہننا جائز نہیں تو فقہاء کرام نے اس کو بنانے اور اس کے بیچنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ بیچنے کا حکم جو ہے وہ پہننے کے حوالے سے کم ہے، لیکن پھر بھی منع ہے کہ یہ ان پر مدد کرنا ہے۔ جیسے خاص طور پہ عورتوں کے لیے تو زیورات جائز ہی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو مرد کو سونا تو حرام ہے، زیور پہننا حرام ہے، تو خاص مردوں کے لیے بنانا اس کو فقہاء کرام نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، پہننے کی بھی اجازت نہیں مرد کو، پہننے کی بھی اور اجازت بنانے نہیں ہے کا اور تو بنانا بھی منع ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ اگر کسی نے کسی کو یہ کہا کہ تجھ سے اچھا تو شیطان ہے، یا پھر شیطان بھی تجھ سے کم پریشان کرتا ہے، ایسا جملہ کہنا کیسا؟ دیکھیں، اس طرح کے جملے کہنا تو جائز نہیں۔ شیطان جو ہے وہ کسی بھی مسلمان سے اچھا ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چاہے مسلمان کیسا ہی گناہگار صحیح، کیسا بھی صحیح، لیکن مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کو یہ کہنا کہ شیطان تجھ سے اچھا ہے وغیرہ، تو اس طرح کے الفاظ کہنا جائز نہیں۔ یہ انتہائی تنگ آ جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے، پھر بھی شرعی طور پہ کہنا اچھا چاہیے۔ اسی طرح پھر بچوں کو بھی کہا جاتا ہے نا، بڑا شیطان ہے، شیطانیاں کرتا ہے، تو یہ لفظ وہاں پر بھی جی تو وہاں پر اس طرح بھی کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ شرارتی بچہ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن شیطان نہیں کہنا چاہیے۔ شیطان یا شیطانیوں کو لفظ کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ غلام قاسم قریشی، ضلع مظفر گڑھ، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو آپ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ جی حضور، 40 سال کی عمر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے 12 سال بعد جو یہ معجزہ معراج وقوع پذیر ہوا۔ ماشاءاللہ، یعنی 52 سال کی عمر، 52 سال عمر کے بعد تقریباً ٹھیک ہے، یہ واقعہ معراج ہوا۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہماری مسجد میں اکثر اوقات خصوصاً جمعہ کے دن مانگنے والے آ جاتے ہیں، کیا مسجد کے اندر ہم ان کو کچھ دے سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر سوال کرنا کیسا؟ دیکھیں، مسجد میں سوال کرنا اپنی ذات کے لیے یہ تو حرام ہے، اور حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے۔ لہذا عمومی طور پہ مساجد میں جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور نمازیوں کی نماز میں خلل ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ دیکھا ہے کہ نمازی کی آگیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا تو بالاتفاق جو ہے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کو ہرگز نہیں دے سکتے، اور لہذا اپنی ذات کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی اور جیسے امام صاحب کسی کے لیے اعلان کر دیں گے فلاں جو ہے مستحق ہے مدد، جو ہے اس کی مدد کی جائے، تو پھر تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح ایک وفد آیا تھا، وہ ضرورت مند تھا تو ان کے لیے مدد کا اعلان کیا تھا، تو صحابہ کرام نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس طرح اگر کوئی اور اعلان کرتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی خود کھڑا ہو کر اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی جو مساجد مدارس کے لیے جو لوگ چندہ کرتے ہیں وہ بھی تو سوال کرتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے، وہ مدارس کے حوالے سے، طلباء کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، تو اس طرح ان کو دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں فلاں گھر میں بیمار ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو ان کو فقہاء کرام نے دینے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو پیشہ ور ہیں جن کا سوال کرنا جائز نہیں، ان کو دینا بھی منع ہے، اور دینے میں ظاہر ان کی مدد کرنا ہے، تو لہذا اس کی اجازت نہیں۔ باہر جا کر بھی نہیں دے سکتے؟ باہر اگر واقعی دیکھیں پیشہ ور ہے
ٹھیک ہے، اس کو تو کہیں بھی نہ دیا جائے، مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر، دونوں صورتوں میں دینا منع ہے۔ اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور مسجد میں کوئی غور و شور و غل وغیرہ نہیں کر رہا، نمازیوں کے کسی نمازیوں کو تکلیف نہیں دے رہا، کوئی اگر اس کی مدد کر دے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل اگر کوئی واقعتاً حاجت مند ہے تو وہ بھی تو مسلمان ہے، تو اس کو بھی شرعی مسئلے پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر یوں کھڑا ہو کر اپنے لیے اعلان نہ کرے۔ اگر واقعتاً ضرورت پیش ہے اور حل نہیں ہو رہی اور کوئی بھی ذریعہ نہیں بن رہا تو پھر امام صاحب سے نماز سے پہلے عرض کر دیں، امام صاحب سمجھتے ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر تو پھر وہ آپ کے لیے اعلان کر دیں گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کریں گے، لیکن احتیاط دونوں جانب ضروری ہے، شرعی مسئلے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن سوال بھی جو ہے وہ سب مسکین کو جائز ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے نہ ہو، بقدر ضرورت۔ تو اسی طرح جو شریف فقیر ہو واقعی، وہ بھی فقط اپنی ضرورت کے تحت سوال کر سکتا ہے، بلا ضرورت سوال کرنا اسے بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے بیماری ہے اور یہ علاج کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو ایسی ضرورت ہو تو اس صورت میں کر سکتے ہیں۔ ورنہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ برسوں سے وہ ماں ہی بیمار ہے، بچہ ہی بیمار ہے، ہر دفعہ وہی اعلان کرتے ہیں، بسوں میں آ جاتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آئے تھے، اپنے آپ کو سید ظاہر کیا اور کہا کہ میری بچی جو ہے وہ کینسر کی مریض ہے، وہ فلاں ہاسپٹل میں ہے۔ لوگوں نے، امام صاحب نے اعلان کیا، لوگوں نے اس کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے مجھ سے پوچھا بھائی اس علاقے میں اور بھی مساجد ہیں یا نہیں، تو میں نے کہا بھی فلاں فلاں جگہ پر ہیں، میرا نام بھی انہوں نے پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے وہ اعلان کروا رہے ہیں، امام صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت سعید بھائی جو ہے میرے ساتھ گئے تھے، میری بچی کو بھی دیکھ کر آئے ہیں، اچھا، وغیرہ وغیرہ کر کے۔ امام صاحب نے کہا پہچانتے تو، انہوں نے کہا واقعی کوئی مجبور ہے، سعید بھائی بھی دیکھ کر آئے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، تو اس حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں۔ صحیح، تو اس طرح بھی کئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بیچارے واقعی جو حقدار ہوتے ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے ہی دینا چاہیے، خاص کر مساجد میں جس طرح وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، شور و غل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو ہرگز نہ دیا جائے۔ واقعی اس کے علاوہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو انہیں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک شریف گرے تو کیا اس کا صدقہ دینا جائز ہے؟ جی، یعنی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا صدقہ ہوگا، یہی سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک اگر نیچے تشریف لے آئے، ظاہر ہے غلطی سے اس طرح ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کوئی گناہ بھی نہیں، غلطی سے اس طرح ہوا ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے حسب توفیق، شریعت نے کوئی کفارہ بیان نہیں کیا، ویسی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پہ کریں، لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بہت جگہ پر رواج ہے کہ جس جگہ مرد یا عورت کو غسل دیا جائے وہاں پر 3 دن تک چراغ جلاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا فضول ہے، بلا وجہ جو ہے وہ چراغ جلانا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آرٹیفیشل جیولری کے حوالے سے سوال کریں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے اس کا پہننا جائز ہے، پہن سکتی ہیں، پہن بھی سکتی ہیں، اور اس کو بیچنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر 4 بچے ہوں تو ایک گائے اور ایک بکرے سے کیا چاروں بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر ان کا گوشت کیسے تقسیم کرنا ہوگا؟ یعنی کل 8 حصے ہو گئے، تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک گائے ہوں اور ایک بکرا، کیونکہ ایک گائے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی عقیقہ ہو جائے گا، ہر بچے کے 2 حصے ہو جائیں گے، اور ایک بچے کا ایسا ہوگا ایک حصہ گائے میں ہوگا، ایک الگ سے بکرا ہو جائے گا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور عقیقہ ہو جائے گا۔ رہا تعلق گوشت کا، تو جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہوتا ہے وہی حکم سیم عقیقے کے گوشت کا ہوتا ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بھی 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پکا کر لوگوں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے، والدین، دادا دادی، نانا نانی، کسی کو کھانے کی ممانعت نہیں، سید زادے بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں ایک سوال پوچھا گیا کہ سید زادے ہیں وہ عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے، تو ایک رواج ہے ان کے یہاں کہ جو سید زادے ہوں گے وہ نہیں کھائیں گے۔ دیکھیں، عقیقے کا گوشت بھی قربانی کی طرح ہی ہے، جس طرح قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں سید زادے، تو اس طرح عقیقے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، نماز روزوں کا فدیہ، منت وغیرہ،
یہ چیزیں اب ظاہر سید زادے استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو صدقہ نافلہ ہوتی ہے تو ان کے استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں عقیقے کے بارے میں کس طرح کیا جاتا ہے اور بھی کون کون سی جو اس میں معاملات ہیں کرنے چاہیے، کن کا ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کیسے پکایا جائے، کس انداز کا ہونا چاہیے، تو بہت ہی پیارا رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عقیقے کے بارے میں سوال جواب، سوالن جواباً الحمدللہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور بہت ہی آسان فہم انداز کے اندر ان کو بیان کیا گیا. تو اس رسالے کو آپ حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے یا مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ہدیتاً حاصل کیجئے. انشاءاللہ پڑھیں گے تو فائدہ بھی ہوگا. مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب. میسیج کے ذریعے حضور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا لاؤڈ اسپیکر پر شبینہ پڑھنا جائز ہے؟ لیکن جائز شبینہ ہوتا کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. عمومی طور پہ رمضان المبارک میں آخری طاق راتوں میں یا آخری عشرے میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے نوافل میں پڑھا جاتا ہے. کئی جگہ جو ہے 5 طاق راتوں میں ختم کیا جاتا ہے، کئی جگہ 3 راتوں میں، کئی جگہ آخری 10 دنوں میں. تو اس طرح یہ نوافل تراویح کے بعد جو ہے نوافل میں اس کو ختم کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس کو شبینہ کہتے ہیں. تو شبینہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ عمومی طور پہ ظاہر شبینہ جو ہوتا ہے وہ رات دیر تک ہوتا ہے. تو اگر تو یہ ہے کہ وہاں اہل محلہ میں سے اگر کسی کے نیند میں کوئی فرق آتا ہو، خلل آتا ہو، یا اور کوئی بیمار ہے، ضعیف ہے، ان کو حرج ہوتا ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور لوگ ویسے بھی اپنے کام کاج میں مشغول ہی ہوتے ہیں، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ باہر یہ اوپر کے اسپیکر ہوتے ہیں وہ نہ کھولے جائیں، مسجد کے اندر ہی کے اسپیکر کھولے جائیں، اور تاکہ جو مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو شبینہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ سن سکیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. پہلے میں نے حج عمرہ کیا، اب میں اپنی والدہ کی جگہ حج عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. والدہ کی جگہ حج اور عمرہ، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے حج کر لیا ہے اور والدہ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر تو والدہ پر یا والد صاحب پر حج فرض تھا اور انہوں نے اگر وصیت کی ہے تو پھر ظاہر حج بدل کروانا ہوگا یا خود کریں. لیکن اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، عمومی طور پہ وصیت نہیں کرتے، اور ان پر حج فرض بھی تھا، یہ اگر ان کی طرف سے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بری ذمہ ہو جائیں گے. اگر حج فرض نہ بھی تھا تو پھر بھی اگر ان کی طرف سے کریں گے تو یہ سال ثواب کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عمرہ اگر کرتے ہیں اپنے والدین والدہ کے لیے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی سال ثواب ہی ہے. عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حج بدل جو ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کروانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور عزیز کے ایصال ثواب کی خاطر حج بدل کروانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے. آپ مختلف اوقات میں مدنی چینل پر نمبرز دیکھتے رہتے ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے. اور اگر کسی کی طرف سے حج بدل یا نفلی حج پر کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، کسی عالم کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام ہے. آپ ان سے معلومات لے لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تفصیلات بیان کر دی جائیں گی. یہ نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ 9 سے 5 بجے تک منڈے ٹو سیٹرڈے آپ اس پر رابطہ کیجئے ان نمبرز پر، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. حج بدل کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. تحیۃ الوضو نفل پڑھتے ہیں، یہ ہر نماز وضو کرنے کے بعد ہر نماز کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی ضرور. دیکھیں وضو کرنے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہر جو ہے نماز میں، ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو، یعنی جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے تو ان اوقات میں تو نہیں پڑھیں گے. اب مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ فجر کی کے لیے انہوں نے وضو کیا تو الگ سے تو ظاہر ہے یہ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ الگ سے نفل نہیں پڑھ سکیں کیونکہ فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو اب 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو، مثال کے کوئی زوال کا ٹائم ہوتا ہے یا سورج نکلنے کا وقت یا سورج غروب ہونے کے قریب، تو ان اوقات میں جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے ان اوقات میں نہ پڑھا جائے
اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ عورتوں کی آئی برو بنانے سے منع کیا جاتا ہے, اس حکم بیان کیا جاتا ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ بنوائیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم باریک نہیں کر رہی بلکہ ہم تو ارد گرد سے صرف فالتو بال صاف کر رہی ہیں. ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ جو ہے وہ اجازت بھی ایک طرح کی دی جاتی ہے کہ اگر بہت بڑے ہو گئے ہیں, بدے سے معلوم ہو رہے ہیں, تو پھر تھوڑے بہت کاٹنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ پھر بعض عورتیں اس طرح دیکھ یہ کہ ہم تو صرف وہی کر رہے ہیں, حالانکہ بعضوں کا ضرورت نہیں ہوتی, وہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی کٹوانا ہی ہے. تو ایسی طور پہ شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اگر واقعی کسی کے ساتھ مجبوری ہے, حاجت ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رہنمائی لے لے اور کیفیت بتائے کہ اس طرح کی ہے, کیا مجھے اجازت ہے یا نہیں. اپنے تئیں جو ہے قیاس کر کے جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. عمومی طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جس کو واقعی جو ہے وہ آئی بروز جو ہے بنانے کی حاجت ہوتی ہے, عمومی طور پہ فیشن ہی خوبصورتی کے لیے فیشن کے طور پر ہی کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جائز نہیں. اگر واقعی ایسی ہے یہ خاتون جن کے واقعی بدنما لگ رہے ہیں, بہت بڑے سے ہو گئے ہیں, بدے سے معلوم ہو رہے ہیں, تو پھر تھوڑی بہت کاٹنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت واسکٹ اگر پہنی ہو تو کیا اس کے بٹن بند کرنا ضروری ہے؟ واسکٹ وغیرہ پہنی ہو تو اس کے بٹن بند کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹن اگر کھلے ہوئے بھی ہوں, کیونکہ نیچے قمیض وغیرہ کرتا تو ہوتا ہی ہے, تو بٹن اگر کھلے ہوئے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. نماز پڑھتے ہیں فرض نماز پہ, اس میں اگر بسم اللہ پڑھ لیں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سجدہ صاحب ہوگا؟ دیکھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح الحمد شریف کا پڑھنا فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہے, اسی طرح سورت کا ملانا بھی واجب نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ ملانا واجب ہو. ٹھیک ہے. ملا سکتا ہے بلکہ اس کو افضل لکھا ہے. ٹھیک ہے. امام کے علاوہ عام جو لوگ نماز پڑھ لیں اگر تیسری چوتھی رکعت میں جان بوجھ کے بھی ملا لیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو سدسوں کی کوئی حاجت نہیں. جب پڑھنے کی اجازت ہے تو چاہے بھولے سے بسم اللہ پڑھ لی, جیسے وہ انہوں نے سوال پوچھا ہے, اگر پوری سورت بھی پڑھ لی ہو تو کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی. سدسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ویسے تو فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ نماز میں جو ہے آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے. لیکن اگر آنکھیں بند کرنے کی صورت میں اسے خشوع حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہو. ٹھیک ہے. لائف انشورنس بیمہ پالیسی لینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں لائف انشورنس بیمہ پالیسی ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. انشورنس کے ناجائز و حرام ہونے کی وجہ ایک تو سود ہے, جیسے لائف انشورنس بیمہ میں کہ آدمی جو ہے 10 سال یا 20 سال کا بیمہ کرواتا ہے, تو اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو ایک کثیر رقم دی جاتی ہے. اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اسی کو کثیر رقم مل جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں, یہ جو ہر سال جو اس کی قسطیں جمع کرواتے ہیں, پریم جمع کرواتے ہیں, تو یہ قرض ہوتا ہے ان کے پاس, کیونکہ واپسی تو ملنا ہی ہے. اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم کاروبار میں لگاتے ہیں, ہم فلاں جگہ خریدتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے. اس پر جو زیادتی ملتی ہے وہ سود کے ہی حکم میں ہوتی ہے, لہذا جائز نہیں ہوگا. جی ایک اور کال چلائیے. جامنہ گھر سے ساجد بھٹار عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میری آنکھوں کے اندر درد ہے تو پانی نکلتا ہے, تو کیا پانی نکلنے کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین. دیکھیں آنکھوں میں درد کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے. یہ پانی نکلے گا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ جائے گا. کپڑوں وغیرہ پر لگیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہوں, تو لہذا اپنے جسم پہ کپڑے جو پہنے اس سے صاف نہ کیا جائے, بلکہ کوئی رومال وغیرہ رکھ لیا جائے الگ سے, اس سے صاف کیا جائے. ٹھیک ہے. تو لہذا احتیاط کریں, اگر نکلتا ہے تو دوبارہ پھر وضو کریں. ٹھیک ہے. مخصوص ایام میں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ جی ہاں, ناخن کاٹ سکتی ہیں, اس حالت میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی انگلیاں لگنا ضروری ہیں یا ایک پاؤں کی؟ دیکھیں سجدے کی حالت میں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے. 10 انگلیوں میں سے؟ 10 انگلیوں میں سے, چاہے وہ انگوٹھا ہو یا کوئی سی بھی انگلی. جی
ٹھیک ہے 10 میں سے ایک. ایسا نہیں ہے کہ دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا ہو، بلکہ 10 انگلیوں میں سے دونوں پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگ گیا تو فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور سنت یہ ہے کہ 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں. بالکل ان کو موڑ لیا جائے. ٹھیک ہے. تو لہذا اگر 10 نہیں ہوتی تو کم سے کم 3 انگلیوں کا تو لگانا ضروری ہوگا. اگر کوئی 3 انگلیوں کا نہیں لگاتا جان بوجھ کے تو ایسی صورت میں نماز واجب العیادہ ہوگی. یعنی سجدے میں ایک رکن کی مقدار بھی اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ نہیں لگتا تو ایسی صورت میں نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. اگر بھولے سے نہیں لگا تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مسجد کے فنڈ کے طور پر کچھ پیسے پڑے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کاروبار میں لگائیں تاکہ اس کے منافع سے ہم مسجد کی تعمیر کر سکیں. کیا ہم وہ پیسہ کاروبار میں لگا کر اس کے منافع کما کر مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. مسجد کے لیے فائدہ سوچ رہے ہیں تو کیا کریں؟ یہ ٹھیک ہے، فائدہ تو سوچ رہے ہیں تو پھر اپنی ذاتی مال سے کریں. مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے، یہ چندہ ہوتا ہے، یہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چندہ اگر جمع ہوتا ہے تو ان کے پاس امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسجد کے کاموں کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ ناجائز و حرام ہے. اپنے کاروبار میں یا ٹھیک ہے مسجد کے لیے بھی کاروبار میں ہرگز نہیں لگا سکتے. اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے پاک کیا جائے گا ناپاک ہو جائے تو؟ کپڑے پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں. اب کپڑے کا جو حصہ ناپاک ہوا ہے اس کو 3 دفعہ دھو دیا جائے اور 3 دفعہ دھو کر ہر دفعہ جو ہے اس کو نچوڑا جائے. ٹھیک ہے. ہر دفعہ اتنی جان سے جو ہے وہ نچوڑنا ہے کہ قطرہ مزید نہ نکلے. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس حصے پر جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے اس کو نل کے نیچے بہتے پانی میں جو ہے اتنی دیر تک رکھتے رہیں یہاں تک کہ وہ نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو یقین ہو جائے نجاست اب زائل ہو گئی ہوگی تو ایسی صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ موجود ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس کے احکام بیان کیے گئے، تو آپ اس کو بھی حاصل کریں. اور بہت ضروری ہے اس کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر کہ جو عاقل و بالغ ہے، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. کپڑے پاک کرنا نمازی کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان مسائل کو بھی سیکھا جائے. سوال پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا بچے کا نام فرشتہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، فرشتہ نام نہیں رکھ سکتے. فرشتہ نام نہیں رکھ سکتے. اس لفظ کے ساتھ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. پورے سر کا مسح کرنے سے پورا سر کا مسح کرنا ہے لیکن سردی کی وجہ سے پورے سر کا مسح نہ کیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر پورے سر کا مسح کرنا یہ تو سنت ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. 1/3 جو ہے 1/4 جی. ٹھیک ہے. تو اگر تھوڑا بہت ہی جیسے چوتھائی سر معمولی سا بھی اگر کر لیا جائے تو چوتھائی سر ہو ہی جاتا ہے. تو اگر پورے سر کا کسی نے مسح نہیں کیا، چوتھائی کا کر لیا ہے، تو اس صورت میں وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. اگر چاہے خلاف سنت ہے، سنت یہی کہ پورے سر کا ہی کیا جائے، لیکن اگر کوئی پورے سر کا نہیں کرتا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح ہو جاتا ہے تو وضو اور نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو لوگ بات پر جادو یا تعویذ کرتے ہیں، کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں یا گناہ گار ہیں؟ اگر گناہ گار ہیں تو ان کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، جو کسی پر تعویذات کرتے ہیں یا جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں یہ تو ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے. اس میں سخت جو ہے ایسے لوگوں پر وعید آئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون شخص جادو کرواتا ہے، کون تعویذات کرواتا ہے، یہ تو کوئی کسی کے پاس تو شرعی ثبوت تو ہوتا ہی نہیں. عمومی طور پہ دیکھا یہی گھر گھر میں یہ آوازیں اڑتی ہیں کہ بھئی فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے تعویذات کروا دیا. باقاعدہ نام بھی لے لیتے ہیں کسی رشتہ دار کا. جو پریشانی بھی آتی ہے بندش جادو اسی کی طرف اب کسی کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے خاندان میں، تو اسی کی طرف ذہن جاتا ہے اور بعض اوقات نام بھی ظاہر کر دیتے ہیں. تو یہ شرعی طور پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ان کے پاس کوئی شرعی ثبوت تو ہے ہی نہیں. وہ اگر ان سے کہا جائے شرعی ثبوت پیش کریں کہ فلاں شخص نے یہاں پہ جادو کروایا، فلاں شخص نے یہاں پہ تعویذات کروائے، حالانکہ نہیں ہوتا. بس وہ ہم نے دیکھا ہے کوئی فلاں کے پاس جاتا ہے، فلاں کے بھائی ہو سکتا ہے اپنے علاج کے لیے جاتا ہو. تو لہذا کسی پر اس طرح الزام لگانا شرعی طور پر جائز نہیں. لیکن اگر کوئی واقعی اس طرح کرتا ہے تو ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بالکل اجازت نہیں. ایک اور کال چلائیے گا حضور.
मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अत्तारी। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कोई जानवर मर जाए उसको दफन करना चाहिए या फेंक देना चाहिए? जी, जैसे कबूतर घर में पाला है वो इंतकाल कर जाए तो ऐसी सूरत में उसको जो है वो फेंक देना चाहिए। ठीक है। उम्मीद तो ऐसी जगह होती हैं तो वहाँ किसी को तकलीफ वगैरह ना हो तो वहाँ फेंक दिया जाए। ठीक है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या निकाह के बाद लड़का अपनी मंगेतर से, अब तो वो मंगेतर नहीं रहेगी लेकिन इनका सवाल है कि जी मनकूहा से फोन पर बात कर सकते हैं? देखिए निकाह के बाद तो बातचीत कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं कि जोजा है बीवी है। ठीक है, की जा सकती है। जी एक और कॉल चलाइएगा। जी मेरा सवाल ये था कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट में खुलवाया हुआ था अकाउंट में बैंक में, उसमें सूद की रकम भी शामिल है, तो उसका क्या मामला है? मतलब मैं उस रकम को अब क्या करूँ? देखें बैंक में ऐसा अकाउंट खुलवाना ही जायज़ नहीं जिसमें नफ़ा मिले। तौबा करें पहले तो लिहाजा उस तौबा करें और अकाउंट को ख़त्म करवाएं। ठीक है। सिर्फ करंट अकाउंट जिसमें किसी तरह का नफ़ा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ वो ही खुलवा सकते हैं। अब अकाउंट में पैसे आ गए हैं तो अव्वलन तो निकाले ही नहीं, ठीक है, अकाउंट में ही रहने दें, अपना दूसरा अकाउंट खुलवा दें। लेकिन अब किसी ने ले लिए हैं या लेकर इस्तेमाल कर लिए हैं तो उस पर लाजिम है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और जितनी रकम सूदी रकम है वो बग़ैर सवाब की नीयत से जो है वो सदका कर दे, किसी शरीफ फ़कीर मुस्तहिक़ ज़कात को दे दे। ठीक है। सवाल ये किया जा रहा है कि कभी मेरी एक आंख और कभी मेरी दोनों ही आंखें फड़कती हैं, ऐसा क्यों होता है? इससे कोई शरई कोई मामला है इसके हवाले से? आंखें फड़कने से कुछ नहीं होता। ठीक है। और इस तरह की बदशगुनी भी नहीं लेनी चाहिए कि बाद लोग समझते हैं आंखें फड़कना अच्छा नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी शरई इजाज़तें हैं कि जिनकी वजह से औरत अपने घर से निकल सकती है? बिला वजह शरीम नहीं निकलने देते, तो शरई वजह क्या है? देखें शरई वजह कई वजूहात हो सकती हैं। ठीक है। औरत को घर से जो है बापर्दा निकलने की इजाज़त है। ठीक है। ठीक है, जबकि शोहर भी इजाज़त देता हो निकलने की। किसी जायज़ जगह भी जा रहे हैं लेकिन शोहर की इजाज़त जो है वो फिर भी ज़रूरी होगी। हाँ, औरत जो है हफ्ते में एक दिन, जो शादीशुदा औरत है, अपने मैके में अपने वालिदैन से मिलने के लिए जा सकती है। ठीक है। दिन में, अगरचे शोहर इजाज़त ना दे लेकिन रात रुकने के लिए जो है वो शोहर की इजाज़त ज़रूरी होगी। तो इस तरह अपने वालिदैन के यहाँ जा रही है या वाकई कोई इलाज के लिए जा रही है या इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रही है, पर्दे की रियायत के साथ जा रही है, तो इन सूरतों में जाने की इजाज़त है। ठीक है। सवाल यह है कि अगर किसी ने मन्नत मानी कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, तो अब क्या खुद से ख़त्म कुरान पाक करना होगा या किसी और से भी करवा सकते हैं? वैसे तो अलबत्ता शरई तौर पे यह लाजिम नहीं होगा, तो अगर ख़ुद भी करना चाहें, किसी से करवाना चाहें तो कोई हरज नहीं। ठीक है, इसने जो कहा मैं पढ़ूंगा तो इस पर लाजिम नहीं है इस हवाले से। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मगरिब की इसका टाइम कब तक होता है? मगरिब की नमाज का वक्त गालिबन पूछना चाह रहे हैं। मगरिब की नमाज का वक्त जो है वो इशा तक होता है। इशा का वक्त शुरू होने तक मगरिब का वक्त रहता है, लेकिन इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि सितारे खूब नज़र आएँ, तो ये मकरूह है। ठीक है। सवाल यह है कि औरतों की नमाज मर्दों की नमाज से मुख्तलिफ है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। देखें औरतों को बिल्कुल पर्दे में रहने का हुक्म है और नमाज में जो उनका तरीका है मर्दों से मुख्तलिफ, उसमें पर्दे की ज़्यादा ही रियायत है और ये तरीका बाकायदा अहादीस से साबित है। यानी मर्दों और औरतों की नमाज में जो फ़र्क है ये बाकायदा हदीस से मौजूद है, साबित है। और इस्लामी बहनों की नमाज नामी किताब अल्हम्दुलिल्लाह मीर अहलुस्सुन्नत की मौजूद है। इसके अंदर भी इस्लामी बहनों की नमाज के हवाले से जो अलग से अहकाम है ख़ास तौर पर वो इस किताब के अंदर मौजूद हैं, और भी जो ज़रूरी अहकाम जो इस्लामी बहनों को सीखने चाहिए इस किताब का हिस्सा है। इस्लामी बहनों की नमाज, ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना से हदियतन भी हासिल की जा सकती है और दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से डाउनलोड भी की जा सकती है। और ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ क्लिप्स देखते हैं, मुख्तलिफ जो सवाल जवाब हैं तहरीरी तौर पर उनको देखते हैं, फतावाजात मिलते हैं। वहीं पर बुक लाइब्रेरी भी मौजूद है और इस तरह की जो फ़िक़ही मौज़ूआत हैं ख़ास तौर पर उन पर भी जो किताबें शाया की गई मकतबतुल मदीना की जानिब से, आप उस बुक लाइब्रेरी के ज़रिए भी पढ़ और उनको डाउनलोड कर सकते हैं।
ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سیاء العارفین عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور اگر قرض دیا ہوا ہے یا کسی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں قرض کے تو اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. قرض دیا ہوا ہے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس پر بھی سال بہ سال جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی، جبکہ وہ اور دیگر رقم ملا کر صاحب نصاب ہوتا ہو. البتہ نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب وہ رقم مل جائے. ٹھیک ہے. اب مثال کے تو ایک کو قرض دیا ہے، وہ اگر 5 سال کے بعد لوٹاتا ہے تو پھر 5 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی دینی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ جو قرض لوگوں کو دیا ہوا ہے، جو ہر سال اگر جو زکوٰۃ نکالتا ہے دیگر مال کی، تو ان کا بھی حساب لگا لے جو لوگوں کو جو اس کے پاس آنے ہیں. تو اس طرح اس کے لیے آسانی رہے گی، اور کل کو اگر اس کو قرض ملتا بھی ہے تو مزید اس کو زکوٰۃ نکالنے کی حاجت نہیں ہوگی، لیکن ہر سال زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، ادائیگی وہ حسب ضرورت جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اس عورت کے پاس جس کے پاس سونا ہے، اس سونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو اور بچے بھی ہیں ان کے، تو اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اور ہسبینڈ جو ہیں وہ نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے انہوں نے. 7.5 تولہ سونا ہو، سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے. ٹھیک ہے. تو 7.5 تولہ سونے پر تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے ان کے پاس رقم نہ ہو، کوئی نکالنے والا نہ ہو، انہیں شرعی حکم یہ ہوگا کہ سونا بیچ کر ہی زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے. البتہ سونا جو ہے نصاب سے کم ہے، یعنی 7.5 تولے سے کم ہے، اور ان کے پاس اور کسی قسم کا مال زکوٰۃ نہیں، نہ چاندی ہے نہ ضرورت سے زیادہ رقم ہے، تو ایسی صورت میں اس سونے پر جو 7.5 تولے سے کم سونا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کون سی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی بھی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. وضو البتہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بارے میں آیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، لیکن پھر بھی کوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ کہ کھانے سے منہ میں بو وغیرہ جو پیدا ہوتی ہے اس کو زائل کرنا یہ ضروری ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں داخلے کے لیے. ٹھیک ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوران نماز بھول جائے، رکعتیں بھول جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ظن غالب پر عمل کرنا چاہیے، ان جس طرف ذہن زیادہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ تیسری یا چوتھی رکعت میں شک ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اب ذہنی تیسری یا چوتھی کے اعتبار سے شک ہے، تو جس طرف ذہن زیادہ جا رہا ہے اس پر عمل کر لے. ٹھیک ہے. اگر معاملہ ایسا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، شک والا معاملہ ہے، تو کم پر عمل کریں، یعنی تیسری یا چوتھی میں شک ہے تو اس کو تیسری شمار کرے اور اس کو پڑھ لے، تیسری پھر بیٹھ جائے. بیٹھنے کے لیے اس لیے حکم دینا ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، ایک رکعت اور ملا کر پھر بیٹھے اور آخر میں سجدہ کر لے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. آدمی اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے؟ جی اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے. ظاہر ہے بالکل کر سکتا ہے. نکاح کے لیے ظاہر ہے وہ کسی قاضی کو بلانے کی حاجت نہیں ہوتی، اور قاضی صاحب نہیں ہے، کوئی بندہ خود ہی گواہوں کی موجودگی میں شرعی طریقے سے ایجاب و قبول کرتا ہے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا. ہو جائے گا. جی اچھا، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عصر کی سنتیں جو کہ غیر موقدہ ہیں ان کی جگہ پر کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے. بالکل پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. خاص کر سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنی قضائے عمری کرے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے. ٹھیک ہے. سنت موقدہ پڑھتا رہے، سنت موقدہ جو ہے وہ پڑھتا ادا کرتا رہے. جی ایک کال چلائیے. دارالفتہ اہل سنت سے میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ بائک چلاتے ہوئے بغیر درد آنکھوں سے بھی پانی نکلے تو وہ بھی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ تیز ہوا جب چلتی ہے سامنے سے، بائک چلاتے ہوئے اس طرح جو ہے سفر کے موقع پر آنکھوں میں ہوا وغیرہ لگتی ہے، پانی نکلتا ہے، تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ قبر پر مٹی ڈالنا کیسا ہے اور کیا ثواب ملے گا مردہ کو؟ یہ ایک سوال ہے. دیکھیں قبر پر مٹی ڈالنا تو سنت ہے، اور سنت کی نیت سے شرعی طریقے سے سنت کے مطابق جو ہے اگر وہ مٹی ڈالے گا تو اسے ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. جیسا میرے بیٹے کا نام عبد الرحیم ہے اور بعض دفعہ گھر والے یا بعض لوگ اس کو رحیم سے خالی رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے یا کوئی غلط تو نہیں ہوئی؟ جی حضور. بہتر تو یہی ہے کہ اگر نام عبد الرحیم رکھا ہے تو عبد الرحیم کہہ کر ہی پکاریں.
لیکن اگر کسی کو خالی رحیم بھی کہہ دیا تو ناجائز نہیں ہے. جس طرح عبد الرحمن میں کسی کو رحمان کہہ کے پکارنا یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے, حرام ہے. لیکن رحیم خالی یعنی محمد رحیم نام بھی رکھ سکتے ہیں بغیر عبد کے. تو یہاں اگر کسی کو اگر رحیم کہہ کے بھی پکار لیا ناجائز نہیں ہے, لیکن اگر کسی کا نام ہی عبد الرحیم رکھا ہے تو اسے عبد الرحیم کہہ کر ہی پکارا جائے, اس کے نام کے مطابق ہی پکارا جائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا الحمدللہ. بہت سارے مسائل کے جو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ آتے ہوں, الحمدللہ سلسلے کی برکت سے ہم نے سنے, اور جو پہلے آتے تھے ان کی دہرائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل اتوار ہے اور ہر اتوار کو الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت جو کہ اسی وقت پیش کیا جاتا ہے, جو کہ خاص طور پر جو تجارت کے خرید و فروخت کے بزنس سے متعلق احکام ہوتے ہیں الحمدللہ سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. انشاءاللہ پیر کے دن پھر دوبارہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اس وقت پیش کیا جائے گا. آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد, جیسے کہ آج کل عشاء کی نماز 8:15 بجے ہے, تو 8:45 پر یعنی 8:45 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا. آج کا مدنی مذاکرہ امید ہے کہ ہمیں اس کی پہلے ہی دعوت مل چکی ہوگی, اور خصوصی طور پر الحمدللہ اس کے اندر دعوت دی جا رہی ہے, اور جن کو ملی ہے ان کو معلوم ہے کہ کس حوالے سے دعوت ہے. تو اگر جن کو نہیں معلوم تو ان سے مدنی عرض ہے کہ کچھ ہی دیر میں جب یہ سلسلہ شروع ہوگا, مدنی مذاکرہ شروع ہوگا, تو اس کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے. خود بھی دیکھیے, اول سے آخر اس میں شرکت کرنے کی, سننے کی نیت کریں. انشاءاللہ عزوجل بے حد ثواب ملے گا, اور بہت ساری وہ باتیں کہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے کے اندر ہمیں معلوم ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.